بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک وقت تھا جب برقع یا عبایا پردہ اور حیا کی علامت کہلاتا تھا۔ پھر برقعے نے ارتقاء کا سفر طے کیا اور تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتا ہوا جسم کے ساتھ ایسا چپکتا گیا کہ اب برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اب دور جدید کا برقع بے حیائی کی علامت بن گیا ہے۔ ترقی کا سفر ابھی مزید جاری ہے، جو مختصر اور تنگ لباسی سے نکل کر بے لباسی کی طرف رواں دواں ہے۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 قسم کے آدمیوں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3، وہ آدمی جسے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں غیرت و حمیت نہ ہو، یعنی جس کی بیٹی، بیوی، بہن، ماں بے پردہ ہوں اور وہ خاموش رہے۔ جو اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اس کا نفس اسے چاہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کے عوض اس کا دل ایمان اور کشادگی سے بھر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت اور بدن کو صحت عطا فرماتا ہے۔ رہا ثواب تو اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک حکم ایسا ضرور ہوگا جو اس وقت آپ نہیں مان رہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اور یہ بھی کہ آپ کیوں نہیں مان رہے، بس اس حکم پہ دل راضی نہیں ہوتا۔ کیوں نہ آج ہم اپنے دل کو نیچے کر لیں اور خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیں۔ بس ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ کھول دے میرے لیے خیر کے دروازے، سلامتی کے دروازے، صحت کے دروازے، نعمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے، قوت کے دروازے، محبتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، رزق کے دروازے، علم کے دروازے، مغفرت کے دروازے اور جنت کے دروازے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 57 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 58، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ آیت نمبر 59، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 60، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا میں عمر بھر اپنے نفس پر پابندیاں لگائے رہے ہوں، حرام سے بچتے اور حلال پر اکتفا کرتے رہے ہوں، فرض بجا لاتے رہے ہوں، حق کو حق مان کر تمام حقداروں کے حقوق ادا کرتے رہے ہوں، اور شر کے مقابلے میں ہر طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے خیر کی حمایت کرتے رہے ہوں، اللہ ان کی یہ ساری قربانیاں ضائع کر دے اور انہیں کبھی ان کا اجر نہ دے؟ آیت نمبر 61، پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اس کی تفسیر ہے، ظاہر بات ہے کہ جو شخص جنت اور اس کے اجر و ثواب کا منکر ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات حسنہ کا انکار کرتا ہے۔ وہ اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو اس کے متعلق بہت بری رائے رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ ایک چوپٹ راجا ہے جس کی اندھیر نگری میں نیکی کرنا گویا اسے دریا میں ڈال دینا ہے۔ وہ یا تو اسے اندھا اور بہرا سمجھتا ہے جسے کچھ خبر ہی نہیں کہ اس کی خدائی میں کون اس کی رضا کی خاطر جان، مال، نفس اور محنتوں کی قربانیاں دے رہا ہے، یا اس کے نزدیک وہ بے حس اور ناقدر شناس ہے جسے بھلے اور برے کی کچھ تمیز نہیں، یا پھر اس کے خیال ناقص میں وہ عاجز و درماندہ ہے جس کی نگاہ میں نیکی کی قدر چاہے کتنی ہی ہو مگر اس کا اجر دینا اس کے بس ہی میں نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب آخرت میں نیکی کا نیک بدلہ
تمہاری آنکھوں کے سامنے دے دیا جائے گا، کیا اس وقت بھی تم اپنے رب کے اوصاف حمیدہ کا انکار کر سکو گے؟ آیت نمبر 62، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَيْن۔ دون کا لفظ عربی زبان میں 3 مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک، کسی اونچی چیز کے مقابلے میں نیچے ہونا، دوسرے کسی افضل و اشرف چیز کے مقابلے میں کم تر ہونا، تیسرے کسی چیز کے ما سوا یا اس کے علاوہ ہونا۔ اس اختلاف معنی کے بنا پر ان الفاظ میں ایک احتمال یہ ہے کہ ہر جنتی کو پہلے کے 2 باغوں کے علاوہ یہ 2 باغ اور دیے جائیں گے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ 2 باغ اوپر کے دونوں باغوں کی بنسبت مقام یا مرتبے میں فروتر ہوں گے، یعنی پہلے 2 باغ یا تو بلندی پر ہوں گے اور یہ ان سے نیچے واقع ہوں گے، یا پہلے 2 باغ بہت اعلیٰ درجے کے ہوں گے اور یہ ان کے مقابلے میں کم تر درجے کے ہوں گے۔ اگر پہلے احتمال کو اختیار کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ 2 مزید باغ بھی انہی جنتیوں کے لیے ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، اور دوسرے احتمال کو اختیار کرنے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پہلے 2 باغ مقربین کے لیے ہیں اور یہ 2 باغ اصحاب الیمین کے لیے۔ اس دوسرے احتمال کو جو چیز تقویت پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں نیک انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک سابقین جن کو مقربین بھی کہا گیا ہے، دوسرے اصحاب الیمین جن کو اصحاب المیمنہ کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے، اور ان دونوں کے لیے 2 جنتوں کے اوصاف الگ الگ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ مزید برآں اس احتمال کو وہ حدیث بھی تقویت پہنچاتی ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ان کے ساتھزادے ابو بکر نے روایت کی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 جنتیں سابقین یا مقربین کے لیے ہوں گی جن کے برتن اور آرائش کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اور 2 جنتیں تابعین یا اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ فتح الباری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ رحمان۔ آیت نمبر 63، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 64، گھنے سرسبز و شاداب باغ۔ اس کی تفسیر ہے، ان باغوں کی تعریف میں لفظ مدہامتان استعمال فرمایا گیا ہے۔ مدہامہ ایسی گھنی سرسبزی کو کہتے ہیں جو انتہائی شادابی کے باعث سیاہی مائل ہو گئی ہو۔ آیت نمبر 65، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 66، دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ آیت نمبر 67، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 68، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ آیت نمبر 69، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 70، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوب صورت۔ آیت نمبر 71، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 72، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ اس کی تفسیر ہے، حور کی تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن، جلد 4، تفسیر سورہ صفات، حاشیہ نمبر 28-29، اور تفسیر سورہ دخان، حاشیہ نمبر 42۔ خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے امراء و روثا کے لیے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ ان کے قصروں میں رہیں گی اور ان کی سیرگاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کریں گی۔ ہمارے اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ پہلے خوب سیرت اور خوبصورت بیویوں کا ذکر کیا جا چکا ہے، اس کے بعد اب حوروں کا ذکر الگ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ ان بیویوں سے مختلف قسم کی خواتین ہوں گی۔ اس قیاس کو مزید تقویت اس حدیث سے حاصل ہوتی ہے جو حضرت ام سلمہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کس بنا پر؟ فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں۔ تبرانی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کی بیویاں تو وہ خواتین ہوں گی جو دنیا میں ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئیں اور اپنے ایمان و حسن عمل کے نتیجے میں داخل جنت ہوں گی اور بذات خود جنت کی نعمتوں کے مستحق ہوں گی۔ یہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق یا تو اپنے سابق شوہروں کی بیویاں بنیں گی اگر وہ بھی جنتی ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسرے جنتی سے ان کو بیاہ دے گا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی رفاقت پسند کریں۔ رہی حوریں تو وہ اپنے کسی حسن عمل کے نتیجے میں خود اپنے استحقاق کی بنا پر جنتی نہیں بنیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جنت کی دوسری نعمتوں کی طرح انہیں بھی اہل جنت کے لیے ایک نعمت کے طور پر جوان اور حسین و جمیل عورتوں کی شکل دے کر جنتیوں کو عطا کر دے گا تاکہ وہ ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوں۔ لیکن بہرحال یہ جن و پری کی قسم کی مخلوق نہ ہوگی، کیونکہ انسان کبھی صحبت نہ جنس سے مانوس نہیں ہو سکتا، اس لیے اغلب یہ ہے کہ یہ وہ معصوم لڑکیاں ہوں گی جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئیں اور ان کے والدین جنت کے مستحق نہ ہوئے کہ وہ ان کی ذریت کے حیثیت سے جنت میں ان کے ساتھ رکھی جائیں۔ آیت نمبر 73، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 74، انہیں جنتیوں سے پہلے کبھی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ آیت نمبر 75، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 76، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ عبقری استعمال ہوا ہے۔ عرب جاہلیت کے افسانوں میں جنوں کے دارالسلطنت کا نام عبقری تھا، جسے ہم اردو میں پرستان کہتے ہیں۔ اسی کی نسبت سے عرب کے لوگ ہر نفیس و نادر چیز کو عبقری کہتے تھے، گویا وہ پرستان کی چیز ہے جس کا مقابلہ اس دنیا کی عام چیزیں نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ ان کے محاورے میں ایسے آدمی کو بھی عبقری کہا جاتا تھا جو غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ہو، جس سے عجیب و غریب کارنامے صادر ہوں۔ انگریزی میں لفظ جینیس بھی اسی معنی میں بولا جاتا ہے اور وہ بھی جینی سے ماخوذ ہے جو جن کا ہم معنی ہے۔ اسی لیے یہاں اہل عرب کو جنت کے سر و سامان کی غیر معمولی نفاست و خوبی کا تصور دلانے کے لیے عبقری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 77، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 78، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ سورہ رحمان یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔